مزمل مدثر او طه ی نبی ډیر زیبا ډیر زیبا ی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی کتاب المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عزت مآب الشیخ اسعد محمد سعید الساغرجی مفتی اعظم حنفیہ شام سے تقریض لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی نظر تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو بلند ترین مرتبہ کا حامل اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اسی نے اپنے اولیاء کے سینوں کو اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کے لیے کھولا، اور تمام عظمت و فضیلت اسی کو زیبا ہے۔ وہی ہے جس نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ ان الفاظ میں فرمایا: بے شک یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور اسی کے لیے ثنا ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا کی اور تمام امت کا فرد بنایا اور بہترین امت کا فرد بنایا۔ اس امت کو علماء عاملین سے مزیب اور اولیاء مخلصین سے مزین کیا تاکہ اس کی مخلوق پر اس کی حجت استمراراً پوری ہوتی رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا: میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی مانند ہے، لہٰذا نہیں معلوم اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری۔ اس کے بعد کامل ترین درود و سلام ہو ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو معارف الہیہ کے آفتاب، انوار حقائق کا نور، ذات حق کے نائب اول اور حسن اخلاق میں تمام مخلوقات پر فوقیت رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف نسل انسانی کو روشن ترین راہ دکھائی بلکہ اپنے بعد دو ایسی چیزیں بھی چھوڑ کر گئے جن کو تھامے رکھنے سے انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، اور وہ دو چیزیں ہیں کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت یعنی اہل بیت جو پاکیزہ ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے ائمہ اعظام کا تسلسل قائم فرمایا جو تمام طالبان حق کے لیے روشن چراغ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت پر زندہ اور قائم و دائم رکھے، آمین۔ اما بعد، بے شک حدیث نبوی کا علم قرآنی علوم سے ہم آہنگی کے سبب دیگر تمام علوم سے قدر و منزلت میں افضل ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو تاکہ یہی تو قرآنی اجمال کی تفصیل اور قرآنی احکام کی شرح ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس علم کی ترویج کے لیے ایسے رجال کار پیدا کیے جنہوں نے مختلف ادوار میں اس علم کے نظم و ضبط کے حوالے سے شاندار کارنامے سر انجام دیے، جن میں امام بخاری و دیگر ائمہ شامل ہیں۔ ان تمام ائمہ اسلام نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمع و ترتیب کے لیے ایک صراط مستقیم وضع کیا، اور اس طرح وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دعا کے مستحق ٹھہرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا فرمان سنا اور اسے اچھی طرح سمجھا اور پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا۔ بس بہت سارے لوگ جنہیں وہ فرمان پہنچایا گیا براہ راست سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ مجھے شیخ الاسلام علامہ زمان، فرید دورہ، نابغہ عصر، رہنمائے اسرار حال و قال، عالم باعمل، عارف باللہ، شوکت سلسلہ قادریہ، صاحب تصانیف کثیرہ، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بلند پایہ تالیف المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ کتاب ایسی احادیث پر مشتمل ہے جن سے ہر مسلمان اپنے نفس و روح کی اصلاح، تعمیر شخصیت و اصلاح معاشرہ اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی قائم کرنے میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں مؤلف نے مختصر الجواہر الباہرہ فی الاسانید الطاہرہ، ائمہ حدیث و تصوف کے طرق سے مؤلف کی مختصراً متصل اسانید اور الخطبہ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ یعنی مقدمہ اصول حدیث و فروعات عقیدہ سمیت 16 ابواب قائم کیے۔ بعین طور یہ کتاب جہاں عاشقان رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے باعث مسرت ہے، وہاں ایک جامع مجموعہ احادیث بھی ہے۔ امام الائمہ ابو زکریا نووی قدس سرہ العزیز ریاض الصالحین کے علاوہ اس مرقع حدیث کی کوئی اور نظیر مجھے نہیں ملی۔ گو یہ کتاب بہت سارے ابواب میں ریاض الصالحین سے مشابہت رکھتی ہے، بلکہ بعض از ابحاث کے لحاظ سے اس سے بھی بڑھ کر ہے، خاص طور پر اس کا مقدمہ جو کہ الخطبہ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کتاب جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی جامع ہے، اسی طرح اس کا نام بھی اس میں موجود تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع ہے، جس سے مؤلف اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں درازی عمر عطا فرمائے نے موسوم کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ہر اس شخص کے لیے ہدایت کا چراغ بنائے جو اس کی ہدایت کا طالب ہے۔ بے شک وہ تمام دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ نوٹ: میں نے کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق جو دیکھا ہے وہی بیان کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی صفائی نہیں پیش کرتا۔ اسعد محمد سعید الساغرجی، خادم العلم الشریف، دمشق، 24 محرم الحرام 1428 ہجری بمطابق 12 فروری 2007 عیسوی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔